الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، عزیز بچوں، ماں اور بہنوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، عظمت، حمد و ثنا، تحمید، تحلیل، تکبیر، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے اس دنیا فانی کے اندر ہمیں پیدا کیا اور ہماری ضروریات کی چیزیں مہیا کی. بعد درود و سلام نازل ہوں انبیاء کرام کے سلسلے، بالخصوص نبی آخر الزمان محمد بن عبداللہ خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ پروردگار، جیسے تو نے دنیا میں ہمیں آپ کے امت ہونے کا شرف، اعزاز اور فخر دیا ہے، قیامت کے دن بھی آپ کے جھنڈے کے نیچے ہمیں جمع فرما اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. آمین. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور آج اسی آیت کے تحت کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ایام ذی الحجہ کے 10 دن چل رہے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے نزدیک تمام دنوں میں سب سے زیادہ افضل ہے. میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ بات بتائی تھی کہ ان ایام میں کیے گئے صالح اعمال اللہ رب العالمین کو بقیہ گزشتہ سال کے تمام ایام سے زیادہ پسندیدہ ہے. ان ایام میں جو نفلی نمازیں ادا کی جائیں گی، ان ایام میں جو نفلی روزے رکھے جائیں گے، ان ایام میں جو صدقہ و خیرات کیا جائے گا، ان ایام میں جو نیکی کے کام کیے جائیں گے، وہ تمام کام اللہ رب العالمین کو انتہائی پسند ہے. بلکہ رمضان کے مہینے کے دن میں اگر وہ عمل کریں گے تو اتنا زیادہ افضلیت نہیں ہے جتنا ان ایام میں کیے گئے ان اعمال کی افضلیت ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی عمل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. صحابہ نے پوچھا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے کہا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، یہاں تک کہ آدمی اپنے جان اور مال دونوں کے ساتھ جائے اور ان میں سے کچھ لے کر کے نہ لوٹے تب یہ عمل افضل ہو سکتا ہے ان ایام میں کیے گئے اعمال کی وجہ سے. میں نے بتایا تھا کہ ایام میں کثرت کے ساتھ نفلی نمازیں پڑھیے، اللہ رب العالمین سے کثرت کے ساتھ دعائیں کیجیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی دراصل عبادت ہے.
الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز اور اصل ہے، بنیاد ہے، لہٰذا کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعائیں کی جائے، عرفہ کا روزہ رکھا جائے، خصوصی طور پر اس کا اہتمام ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان ایام میں کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کیا جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین کو صدقہ و خیرات انتہائی پسند ہے۔ بلکہ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی غضب کی آگ کو بجھانے کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ صدقہ و خیرات ہے، لہٰذا ان ایام میں کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبین مہینوں میں ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کے اعمال احتیاط کے ساتھ نہ کریں، کسی ایام میں بھی نہ کریں، لیکن ان ایام میں احتیاطی طور پر بھی نہ کریں۔ اور تیسری اور آخری بات جو اس کی ہے وہ قربانی ہے، جس کے بارے میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو ذکر کیا تھا۔ انہی ایام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے کہ جو افراد قربانی کرنے کی نیت رکھتے ہیں وہ چاند دیکھ کر کے قربانی کرنے تک اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے۔ اللہ رب العالمین کو یہ عمل بہت پسند ہے، اور اللہ رب العالمین اس پر بہت ثواب دیتا ہے۔ قربانی کرتے ہوئے قربانی کے تمام اصول اور قواعد ہمارے ذہن و دماغ میں رہے، جانور خریدتے ہوئے اصول اور قواعد ہمارے ذہن و دماغ میں رہے، ان میں جو عیب پائے جاتے ہیں وہ عیب نہ پائے جائیں۔ ہم میں سے ہر آدمی اسے اچھی طرح جانتا ہے، اس کی وضاحت کرنے اور دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری چیزوں میں ایک چیز خصوصی طور پر رہے ہمارے ذہن میں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے قربان کرنے کی یاد میں منایا جانے والا عمل ہے، لہٰذا ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات ہمیشہ رہے کہ اس میں ریا اور نمود نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی رضا کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے علاوہ ہمارے دل میں کوئی اور نیت نہیں ہونی چاہیے۔ قربانی کے گوشت کو خود کھائیں، اپنے اہل و عیال کو کھلائیں، دوستوں کو کھلائیں، پڑوسیوں کو دیں، غربا کو دیں، مساکین کو دیں، اسے جمع کر کے رکھیں۔ شریعت کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ کی نیت درست ہونی چاہیے اور مال پاک ہونا چاہیے۔ ان چند باتوں کے بعد میں کچھ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے تعلق سے بیان کرنا چاہتا ہوں، بلکہ آج کا خطبہ جمعہ دراصل اسی موضوع پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ حجۃ الوداع ہے، جو عرفہ کے میدان میں آپ نے دیا تھا، دراصل وہ انسانیت کا منشور ہے۔ ہم نے کمیونسٹ کا منشور پڑھا، بڑی لے دے مچتی ہے، لوگ بڑے غور سے پڑھتے ہیں، حکومتوں کے منشور پڑھتے ہیں، ریاستوں کے منشور پڑھتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت کے لیے منشور تھا۔ ماضی قریب میں گزرے عظیم محقق سیرت ڈاکٹر حمید اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی، اس میں اس خطبے کو انسانیت کے لیے اعلیٰ منشور قرار دیا ہے، اور بتایا ہے کہ دراصل یہ 16 شقوں پر مشتمل ہے۔ پورے خطبے کا بغور جب مطالعہ کریں گے ہم، حدیث کی مختلف کتابوں میں جو یہ خطبے کے مختلف اجزاء بکھرے پڑے ہیں، جب تمام خطبوں کو اکٹھا کر کے لائیں گے اور ایک ساتھ جمع کریں گے تو دراصل 16 شق ہیں، اور انہی 16 شقوں نے تمام ظلم و جبر اور تمام انسانیت سوز کاموں کا خاتمہ کیا ہے۔ دنیا میں انسانوں کی فلاح اور بہبود کے لیے، ان کے حقوق کے لیے، مزدوروں کے حقوق کے لیے، غلاموں کے حقوق کے لیے، عورتوں کے حقوق کے لیے، کمزوروں کے حقوق کے لیے جتنے دستور اور قانون بنے اور جتنی آوازیں اٹھی ہیں، ساری آوازیں اسی خطبہ مسنونہ کے ذریعے سے اٹھی ہیں، اور انہیں ہم 16 شقوں میں بانٹ کر کے جان سکتے ہیں۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو پڑھنے کی کوشش کی، جمع کرنے کی کوشش کی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں صرف 2 یا 3 شقوں پر بات کروں گا، کیونکہ تفصیل سے بات کرنے کے لیے کئی ایک جمعے چاہیے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تفصیلی طور پر اس بات کو ہمارے ذہن میں رکھا جائے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ مسنونہ کے بعد جس طرح سے آپ خطبہ دیتے تھے اللہ رب العالمین کی تعریف اور بقیہ چیزیں کرنے کے بعد سب سے پہلا جو منشور دیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. یہ پہلا منشور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن میں تمہارے جان اور مال کو حرام قرار دیتا ہوں. آج کے دن میں تمہارے جان اور مال کو حرام قرار دیتا ہوں. اور یہ حرمت کتنی سخت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرمت یومکم ھذا، جیسا آج عرفہ کا دن حرام ہے، جیسے آج کا مہینہ حرام ہے، اور جیسے آج کا یہ شہر جس میں خطبہ دے رہا ہوں یہ حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تاریخ میں پہلا منشور دیا کہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی خطا اور گناہ کے، بغیر کسی دستور کے، بغیر کسی قانون کے، بغیر کسی وجہ کے نہ تو کسی کی جان کو ذرہ برابر نقصان پہنچایا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی کے مال میں سے ذرہ برابر لیا جا سکتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان تھا جو 1.25 لاکھ کے مجمع میں ایک اونٹنی پر کھڑے ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. وہ اونٹنی ایک صحابی پکڑے ہوئے تھے اور میدان میں آپ اس پر تھے اور اس سے یہ خطبہ ارشاد فرمایا. پوری دنیا کا مطالعہ کیجئے، غریبوں کی، کمزوروں کی، غلاموں کی، بے حیثیت لوگوں کی، نیچوں کی، کمزوروں کی، اچھوتوں کی کیا حیثیت تھی دنیا میں. پوری دنیا میں ان کا خون رائگا جاتا تھا. نہ انہیں کوئی پوچھنے والا تھا، نہ کوئی انہیں جاننے والا تھا، نہ کوئی انہیں ماننے والا تھا، نہ ان کی کوئی حیثیت تھی اور نہ کوئی اہمیت تھی. 1.25 لاکھ کے مجمع میں کھڑے ہو کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان اور مال دونوں کی اہمیت کو اتنا بلند مقام دیا جتنا بلند مقام کعبے کا ہے، جتنا بلند مقام 9 عرفہ کا ہے اور جتنا بلند مقام ذی الحجہ کے مہینے کا ہے. یہ پہلا دستور ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اور دنیا میں جتنے بھی قوانین ہیں لوگوں کے حفاظت کے، لوگوں کی اہمیت کے، لوگوں کے ذاتی آزادی کے، یہ تمام قوانین ان قوانین کے بعد آئے. عرب کے معاشرے میں جہاں غلاموں کی حیثیت تھی کہ ان کے جان کی کوئی قیمت اور اہمیت نہیں تھی، ہمارے ہندوستان میں دلتوں کی حالت ابھی بہت دن نہیں ہوئے، 200 سال پہلے یہ تھی کہ انہیں مال رکھنے کی اجازت نہیں تھی. جب نکلتے تھے تو سامنے ہانڈی لٹکاتے تھے اور پیچھے جو ہے جھاڑو باندھتے تھے. اور 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں منشور دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ ہر کسی کے جان کی حفاظت اور ہر کسی کے مال کی حفاظت یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اور ریاست مجبور ہے، ریاست کے اوپر لازم ہے، اور ریاست کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر انسان کے جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری لے. اور کوئی بھی ریاست بلا کسی سبب کے، بلا کسی وجہ کے، بلا کسی بنیاد کے کسی بھی شخص کے ساتھ کسی طرح کی زیادتی نہیں کر سکتی ہے. یہ مقام، یہ درجہ اور یہ حیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی. دنیا میں آج بھی مزدوروں کے حالات کتنے بدتر ہیں. کمیونسٹوں کا جب زور آیا اور کمیونسٹوں نے ایک نظام کھڑا کیا لینن اور مارکسسٹ وغیرہ کے ہاتھوں، تو انہوں نے سب سے بنیادی بات کی کہ مزدوروں کے حقوق کی بات کی جائے. مزدوروں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کے حصے کا مال انہیں نہیں مل رہا ہے، اور پوری دنیا دیوانہ وار پاگل ہو کر کے پیچھے دوڑ پڑی. مسلمانوں میں سے، علماء میں سے بھی لوگ دوڑ پڑے. مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ
اور اسی طریقے سے اور بھی کئی لوگ ہیں دیوانہ وار پاگل ہو کر کے دوڑ پڑے. صرف کیا کہا؟ مزدوروں کے حقوق یا اصل محنت کرنے والوں کے حقوق کی ذمہ داری ریاست لے، حکومت لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کتنی بڑی بات کہی کہ کسی کے بھی جان اور مال کی حرمت کتنی مضبوط ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو دو غلطیاں ہوئیں. ہم نے خود عمل کر کے نہیں دکھایا اور دوسروں کو بتا بھی نہیں سکے. نہ تو بتا سکے اور نہ ہی عمل کر کے دکھا سکے. اور دونوں صورتوں میں ہم ناکام ہوئے. ریاستی سطح پر بھی ناکام ہوئے اور فردی سطح پر بھی ناکام ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کے بارے میں ایک بات اور کہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدوروں کی اجرت ان کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیا کرو. ان کا پسینہ خشک ہو اس سے پہلے ان کی اجرت دے دیا کرو. یہ سارا کچھ نظام، یہ سارا کچھ بنایا ہوا قاعدہ دراصل دو وجوہات سے تھا. ایک، ہم عمل کر کے یہ دکھاتے کہ دراصل اسلامی ریاست اور اسلامی فرد کس نظام اور کس بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم دراصل اسے عام کرتے اور اسے پھیلاتے، اور دونوں صورتوں میں ہم ناکام ہوئے. ہم نے اول تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منشور کو آگے نہیں بڑھایا، لوگوں کو بتایا نہیں، لوگوں کو سمجھایا نہیں، اسے عام نہیں کیا. اور دوسرا، ہم نے خود اس پر عمل نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے جان اور مال کی آبرو کو 3 حرام چیزوں کی طرح حرام قرار دیا تھا. اسلامی حکومت کا، ریاست کا، مسلمانوں کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے. کتنے خون بہا دیے گئے، کتنے لوگوں کی جان لے لی گئی، اور کسی نے بھی اس منشور کو پڑھنے کی زحمت نہیں گوارا کی. آج کے دور میں ہم دیکھیں، ہم اپنے آپ میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کے پہلے جز اور پہلے حصے پر کتنا عمل کرتے ہیں. ایک آدمی کے جان کی حفاظت کے لیے ہم کیا کچھ کرتے ہیں. اگر ہمیں ذرہ برابر موقع ملتا ہے، ہمارے ہاتھ میں ذرہ برابر طاقت اور قوت آتی ہے، تو اسے دراصل تباہی اور بربادی کی طرف دھکیلنے میں ذرہ برابر بھی اپنے آپ کو دور نہیں رکھتے ہیں. مایوسی کے اس دلدل میں ڈھکیل دیتے ہیں جس کے بعد اس کے ذہن و دماغ میں خودکشی کے خیالات آنے لگتے ہیں. وہ انتہائی مجبور اور پریشان ہو کر کے زندگی جینے کی لالچ اور خواہش سے الگ اور دستبردار ہو جاتا ہے. یہ بھی دراصل ایک قتل ہے. اور آج ہم تمام مسلمان اس قتل کے اندر انتہائی طور پر شریک ہے، شامل ہے. ہم میں سے اگر کسی بھی شخص کو ذرہ برابر موقع ملتا ہے دوسرے آدمی کے ٹانگ کھینچنے کی، اسے تباہی اور بربادی کے راستے پر ڈالنے کی، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے منشور کو کبھی بھی اپنے ذہن کے دماغ کے سامنے نہیں رکھتا ہے، بلکہ اپنے دشمن کو مٹانے کے لیے ہر ایک قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ہر ایک راستے پر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ سوچے کہ بغیر کہ اس سے اس کی زندگی جو خوشگوار زندگی ہونی چاہیے، ایک امنگ بھری زندگی ہونی چاہیے، ایک لالچ اور خواہش بھری زندگی ہونی چاہیے، اس زندگی پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا اس حدیث کے روح سے ہم اس سلسلے کا مجرم نہیں ہے؟ ہم نے اپنے کتنے بھائیوں کو اپنی ذرا سی لالچ، اپنی ذرا سی خواہش کی وجہ سے اس دلدل میں ڈھکیل دیا ہے جہاں وہ روز جیتے ہیں اور روز مرتے ہیں، جہاں وہ نہ جی سکتے ہیں نہ مر سکتے ہیں، اور ان کی زندگی مایوسی کے دلدل میں پھنس چکی ہے. کیا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت یا خطبے کے اس پہلے منشور کو اپنی زندگی میں نافذ کیا؟ اور پھر ہمارا دعویٰ ہے کہ رحمتیں نہیں اترتی، پھر ہمارا دعویٰ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ رحمت کا، شفقت کا، مہربانی کا برتاؤ نہیں کرتا ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر،
اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کو لے کر کے بغیر سوچے سمجھے عمل کرتے تھے، اور ہم دراصل ہزارہ باتیں جانتے ہیں اور ایک پر بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑی کوتاہی اور خامی ہے۔ مالیات کے سلسلے کو لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ مال کو بھی، دونوں کی حرمت ایک ساتھ بیان کی ہے۔ آدمی ملازم ہے، اپنے آقا کے مال کے لیے اسے ملازمت کے پیسے ملتے ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے کتنی کوتاہیوں کا مرتکب ہوتا ہے اور اس کے مال کو تباہ اور برباد کرنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ مال میں سے چوری کرنا، اپنی سستی اور کوتاہی سے اس نظام کو تکلیف پہنچانا جس نظام کے ذریعے سے وہ انسٹیٹیوٹ یا وہ نظام، وہ دکان وغیرہ وغیرہ چل رہا ہے۔ ملازمین کیا کرتے ہیں؟ سو جاتے ہیں، وقت پر کام نہیں کرتے ہیں، مالک کی نظر بچتی ہے، کچھ اور کرنے لگتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ مال خراب نہیں ہوتا ہے، اس کا مالی نقصان نہیں ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ چوری کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ اور بھی حرکتیں کرتے ہیں۔ پلٹ کر کے مالک کیا کرتا ہے؟ ہر ایک قدم پر کوشش کرتا ہے کہ اپنے ملازمین کو دبائے، ان کے مالی نظام کو کمزور کرے، ان کا حق انہیں نہ دے، ان کے حق کو روک کر کے رکھے۔ یہ ساری چیزیں اسی روایت کے حصے میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم تھے، بہت مختصر سی بات کہتے تھے اور مفہوم بڑا لمبا ہوتا تھا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ دراصل ہم نے حدیثوں کو زندگی کے مرحلے میں سمجھنے کی کوشش نہیں کی، حدیثوں کو زندگی پر منطبق کرنے کی کوشش نہیں کی، خود کرتے نہیں ہیں، اور خطبہ حضرات بھی معذرت کے ساتھ ایسا کرنے کی کوشش کرتے نہیں ہیں۔ پھر ایسی صورت میں صرف ایک طریقے سے اوپر کی باتیں سنائی جاتی ہیں اور آدمی چلا جاتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ ایک ملازم اپنی غلطی سے اپنے مالک کو کسی طور پر نقصان پہنچائے تو کیا وہ اس حدیث کے روح سے مجرم نہیں ہے؟ اس کے مال کو تو نقصان پہنچایا۔ بارش آ رہی ہے، مال باہر پڑا ہوا ہے، ملازم کی ذمہ داری ہے اٹھا کر کے اسے اندر رکھنا، اس نے سنا انسنا کر دیا، نہیں اٹھایا، بھیگ گیا، اس کے مال کو نقصان پہنچایا نہیں پہنچایا؟ اس حدیث کے روح سے مجرم ہوا نہیں ہوا؟ اسی طریقے سے آپ خود سوچئے، مختصر سے خطبہ جمعہ میں سب نہیں بیان کر سکتا، میں نے ایک راستہ دے دیا آپ کو، آپ اس راستے کے مطابق سوچئے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو معمولی لڑائی پر، معمولی اختلاف پر، معمولی جھگڑوں پر کورٹ اور کچہری کا رخ کر لیتے ہیں، اپنا مال بھی ضائع کرتے ہیں، دوسرے کا مال بھی ضائع کرتے ہیں، چکر پہ چکر لگا رہے ہیں، عدالتیں پیسے کھا رہی ہیں، وکیل پیسے کھا رہے ہیں، نتیجہ کچھ نہیں نکل رہا ہے۔ دونوں سچے دل سے بیٹھتے، اللہ رب العالمین کو گواہ کرتے، دو چار لوگوں کو رکھتے، معاملے کو سلجھا لیتے، کیونکہ دونوں مومن بھائی ہیں۔ لیکن انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا، کورٹ گئے، اور اس کا مال بھی برباد ہو رہا ہے اور اس کا مال بھی برباد ہو رہا ہے، اور بلا وجہ برباد ہو رہا ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کہ آج کے دن تمہارے جان اور مال کو میں حرام کرتا ہوں، اس دن، اس مہینے اور اس وقت کی حرمت کے طور پر داخل نہیں ہے؟ دکاندار دکان بیچ رہا ہے، گراہک آیا، اسے بیوقوف سمجھا، وہ اچھی طرح سے نہیں جانتا ہے، 20 روپے کے سامان جو اسے عام حالات میں بیچتا ہے اس نے اسے 50 روپے میں بیچ دیا۔ کیا اس کا مال ہڑپ نہیں کیا اس نے؟ وہ مجرم نہیں ہوا؟ وہ تو خوش ہو گیا، آج ایک بیوقوف آدمی مل گیا، اسے مرغا بنا دیا۔ لیکن مرغا نہیں بنایا، دراصل خود بن گیا۔ یہ حرمت اتنی مضبوط ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں کھڑے ہو کر کے کہا تھا کہ بحیثیت آخر الزمان نبی اور بحیثیت اسلامی ریاست کے حکمراں، میں تم میں سے ہر ایک کے جان اور مال کی حفاظت کی گارنٹی لیتا ہوں، اور جان اور مال کی حفاظت کی گارنٹی کے ساتھ ساتھ اسے حرام قرار دیتا ہوں کسی آدمی کے لیے
ایک آدمی کسی کے پاس گیا، اس نے دیکھا کہ یہ آدمی اس سامان کی قیمت کو نہیں سمجھتا ہے، زمین کی قیمت کو نہیں سمجھتا ہے، اسے بیوقوف بنایا، اس کی زمین خرید لی۔ یہ بھی دراصل اسی میں شامل ہے۔ زندگی کے تمام مراحل جہاں کسی انسان کے جان کو ذرہ برابر تکلیف پہنچے اور کسی کے مال کو کسی طور سے ذرہ برابر نقصان پہنچے، تمام تر گناہ دراصل اس خطبہ منشور کے پہلے جز اور رکن کے ذریعہ حرام قرار دے دیے گئے ہیں۔ اب آپ اس پس منظر اور تناظر میں سوچنے کی کوشش کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت انسانی زندگی میں کتنی مضبوط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں اور حصوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہہ دی ہے۔ انسان کو ذرہ برابر تکلیف پہنچنے والا کوئی بھی عمل بلا کسی وجہ کے شرعاً حرام ہے، اور انسان کے مال کو ذرہ برابر تکلیف اور نقصان پہنچنے والا کوئی بھی عمل تمام انسانوں کے لیے حرام ہے، گناہ کبیرہ نہیں، اکبر الکبائر ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے پہلے جز اور پہلے شق کا خلاصہ ہے، اور ہماری اور آپ کی زندگی جو گزر رہی ہے وہ ہم اور آپ خود جانتے ہیں، دوسرا کوئی جاننے کی کوشش کرے گا تو 2-4 سال اس کے اسی میں برباد ہو جائیں گے کہ وہ کیا جانے اور کیا چھوڑ دیں۔ لہٰذا ہم آپ خود جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ زندگی چند روزہ ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ مرنا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں بھی جانا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ قیامت کے دن زبان پر مہر لگا دی جائے گی اور ہاتھ، اعضاء اور جوارح بولنے لگیں گے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی ہم اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور ذرہ ذرہ کا حساب دینا ہوگا۔ اس وقت جب اللہ رب العالمین عدل کی کرسی پر بیٹھا ہوگا اور بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء اس کے سامنے اپنی امت کو جلد از جلد حساب کتاب کروانے کے لیے دعا کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوں گے، ہاتھ اٹھانے کی جرأت اور ہمت نہیں ہوگی، یہ بھی ہم جانتے ہیں، اور اپنا نامہ اعمال اور نفس بھی جانتے ہیں۔ لہٰذا کسی کے کہنے اور سننے سے بہتر ہے کہ خود ہی ہم اپنا محاسبہ کریں، خود ہی سدھر جائیں، یا اللہ رب العالمین کے غضب کو بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور میرے بھائیوں، میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں، اپنے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دنیا میں کوئی نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کے غضب سے نپٹ سکے۔ جس دن وہ پکڑے گا، جس دن اس کی پکڑ آئے گی، جس دن اس کا غضب نازل ہوگا، فرعون نہیں بچا جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، حامان نہیں بچا جس کے خزانے کی چابی کئی 100 خچروں پر لادی جاتی تھی، عاد و ثمود نہیں بچے جو پہاڑوں کو تراش کر کے گھر بناتے تھے اور آج بھی عبرت کے نشان کے طور پر وہ پہاڑ کھڑے ہیں۔ پھر ہم لوگ جو معمولی گھر بناتے ہیں، 60-65 سال جیتے ہیں، بیماریوں کا پٹارا لے کر کے جیتے ہیں، صبح شام ہزاروں گولیاں کھاتے ہیں، اللہ کا ایک غضب آئے گا پھر ہماری حیثیت کیا ہوگی؟ کہاں کھڑے ہو؟ اللہ رب العالمین جس دن پکڑ لے گا، اللہ رب العالمین کا غضب جس دن آ جائے گا، اللہ رب العالمین کی ڈھیل دی ہوئی رسی جس دن کھینچ لی جائے گی، اس دن ہمارا، آپ کا اور اس امت محمدیہ کا حال کیا ہوگا یہ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو کم سے کم ان ایام میں اللہ رب العالمین کو انتہائی پسند ہے، توبہ بھی انتہائی پسند ہے۔ اپنے آپ کو توبہ کیجئے، اس کے دربار میں پیش کر دیجئے، گڑ گڑائیے اور روئیے اور معافی مانگیے، اور عہد کیجئے کہ پروردگار جو غلطیاں، جو کوتاہیاں، جو خامیاں ہوئیں، نادانی میں ہوئیں، پروردگار اب دوبارہ ایسا نہیں کریں گے، یہ عزم کرتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو مضبوط کیجئے، دین کے لیے، تقوی کے لیے، للہیت کے لیے۔ سب کچھ دنیا میں پڑا رہ جائے گا، خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ چلے جائیں گے۔ کفن کا ایک ٹکڑا ہوگا اور پھر نہ ختم ہونے والی زندگی ہوگی۔
اگر چند روزہ زندگی کو سکون سے گزارا ہے تو عیش کی زندگی ہے، اور اگر بدعنوانیاں کی ہیں، شرکشیاں کی ہیں، تو پھر وہ زندگی وہ عبرت کی نشان بنے گی جسے دنیا کے کسی زبان کا کوئی بھی لفظ، کوئی بھی ڈکشنری بیان کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ کسی بھی زبان میں نہیں بیان کیا جا سکتا ہے کہ پھر اللہ رب العالمین جو سزائیں دے گا وہ کتنی زبردست، کتنی خطرناک اور کتنی تکلیف دہ ہوں گی۔ پروردگار ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم حضرات، میں نے سوچا تھا کہ کم سے کم آج ان 16 شقوں میں سے 2 پر گفتگو کروں گا، لیکن وقت بالکل ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ میں 2 جمعے کے لیے گھر جا رہا ہوں، جب واپس لوٹ کر کے آؤں گا تو بقیہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، ہماری اور آپ کی زندگی بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہماری دنیاوی زندگی ایسے ہے تو اس سمندر میں انگلی ڈالے اور جو پانی اس کی انگلی پر آ جائے وہ دنیاوی زندگی ہے، بقیہ پورا سمندر اخروی زندگی ہے۔ انسان ہونے کے ناطے، بنو آدم ہونے کے ناطے بہت غلطیاں اور کوتاہیاں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سال کے مہینوں میں بہت سارے ایام ایسے دیتا ہے جب اس کی رحمت، اس کی شفقت، اس کی مہربانی جوش مار رہی ہوتی ہے۔ وہ بخشنے کے لیے، رحم کرنے کے لیے، مغفرت کرنے کے لیے بے تاب ہوتا ہے اور ہمیں موقع ملتا ہے۔ انہی ایام میں سے ایک ایام یہ بھی ہے۔ کثرت سے توبہ کیجیے، اپنی زندگی کا محاسبہ کیجیے اور اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کی کوشش کیجیے۔ یہ زندگی برباد نہ جائے، یہ زندگی بیکار نہ جائے، اور یہ زندگی اخروی زندگی کے لیے عذاب نہ بن جائے، اس کے لیے آج سے بیدار ہو جائیے۔ آج سے ہی زندگی کا سویرا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ پروردگار جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ۔ اللہ رب العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین پر، ایمان پر اور اسلام پر ہو۔ اللہ رب العالمین ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے، ہمارے توبہ میں اخلاص عطا فرما اور اسے شرف قبولیت دے۔ اللہ رب العالمین ہم جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کرتے ہیں اسے شرف قبولیت بخش۔ اللہ رب العالمین تیرے راستے میں جو ہم قربانی کرنے والے ہیں اس میں اخلاص دے اور اسے شرف قبولیت دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے اور توفیق دے کہ اپنے بزرگوں کی وراثتوں کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے اور توفیق دے کہ ہم اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کو دین کے لیے، ایمان کے لیے اور اسلام کے لیے مخلص بنا سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو انتقال کر گئے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ دین سے دور ہیں، شریعت سے دور ہیں، انہیں دین کی طرف لوٹنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کے راستے میں، ایمان کے راستے میں اور دین کے راستے میں قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم واستجب لکم ولذکر اللہ تعالی أعلی وأجل وأتم وأکبر۔